آتا ہے کہ اب قارون نا موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں، کبھی نماز کا کہتے ہیں، کبھی روزے کا کہتے ہیں، کبھی جو بھی حکام. اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا. اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بغض، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا. کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو. جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو ڈمکانے ہیں. اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے، کہ کوئی عیب نکالیں. طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مارتے پیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو، ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں. فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے دیکھو، کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا، پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام. حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں، میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں. تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے. لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا. اگر میں ظالم بھی ہوں، میں مارتا پیٹتا بھی، وہ تو ایسا ہے نہیں. کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں، میں ٹارچر کرتا ہوں، میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی، میں غلط ہو جاؤں گا نا، فلسفہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑا ہی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. بھائی پیغام کو دیکھو، پیغام کیا دیا جا رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام. تو اب جو قارون تھا نا، اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا، فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسپٹ کر لیتے. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، اب یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو. مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے. میں پہچان گیا، میں نے کہاں آتا ہے؟ کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے. استغفر اللہ. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی. میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی. نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے. تو اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی. یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے. تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں. آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، انون بن کے پوچھو مسئلہ. ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں. میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے.
تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے اچھا مجھے کہہ بھی نہیں، اس کو بتانا نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ، اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں، چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں، یہ سب آپ کون، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا، کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے، اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ. تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو. اگر مشورہ لینا ہے ان نون بن کے، بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے، تو پھر ہم بتا دیں گے، جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے. تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانے ہی نہ دو. کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ، یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا، جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں. تو اب کیا کیا کہ اس نے، قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا، تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے، بدکاری کا، معاذ اللہ. کیا کر دینا ہے؟ تو لوگ نا بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے، لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا، ایک نور تھا. خود سوچو نا، کلیم اللہ، عام پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی، اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے، اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا، وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ چیختا رہا، تجھے پکارتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا، ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، پکارتا رہا، چیختا رہا، کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے، کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے، قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. بھائی بات اصل میں یہ ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا، ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے، کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی کر رہے ہیں، ہم پہ اثر ہو گیا، اسے کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے، عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے، تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے بہت خوش ہوتا ہے، وہ زبردست، ویل ڈن. شراب کیا ہونی چاہیے؟ میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا، وہ چھپ چھپ کے سگریٹ، پان، نسوار، بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا، سزا ملی، پھر چھپ کے نا نسوار بھی، پان بھی اور سگریٹ بھی.
ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے, کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں, نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی. تو وہ جواب میں کہنے لگے لولا امن اللہ علینا, اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ خسف بنا, اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, پھر کہنے لگے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں